ناظرین، ہر قسم کے سازگار ماحول کے ہوتے ہوئے بھی مسلم لیگ نون انتخابات میں سرگرم نظر نہیں آ رہی. کیوں نہیں آ رہی؟ بات کریں گے. سینئر صحافی مظہر عباس صاحب نے ہمیں جوائن کیا. مظہر عباس صاحب، اتنا کچھ ہے جو کہ نون لیگ کے لیے آسان ہو گیا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی نہ منشور آیا، نہ کیمپیننگ سٹارٹ کی ہے، نہ کوئی تیاریاں نظر آ رہی ہیں مسلم لیگ نون کی. کیا وجہ ہے؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا سوچ رہی ہے پوری جماعت؟ نہیں علی، میرا خیال ہے کہ ابھی چونکہ آج کا جو فیصلہ ہے اس کے بعد توقع یہی ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ زیادہ آپ کو نظر آئیں گی. دوسری یہ کہ جب فائنل لسٹ ہوتی ہے، جب فائنل لسٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد ہی ہمیں یہ عام طور پہ نظر آئے گا. یہ غالباً 13 تاریخ کو جب فائنل لسٹ ہو جائے گی، سارے وڈرال ہو جائیں گے. یہ میرا خیال ہے کافی حد تک مزید جو ابھی ہمیں دیکھنا یہ ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کی بھی ایک طریقے سے سزا اور ان کا مسئلہ ہے، تو یہ ساری چیزیں ایک پکچر جو ہے ہمارے سامنے آ جائے گی اسی ہفتے کے آخر تک. اور بظاہر جو آج کا فیصلہ ہے اس سے فائدہ نواز شریف صاحب کو بھی ہوگا، اس سے فائدہ جہانگیر ترین صاحب کو بھی ہوگا. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو تاحیات نااہلی کا مسئلہ ہے، اس کو جب تک پارلیمنٹ خود اس چیز کو صحیح معنوں میں ایڈریس نہیں کرے گی، اور یہ دراصل جس ادوار کی یہ ترامیم ہیں وہ ادوار ہی غیر آئینی تھا. یعنی جنرل ضیاء الحق کا ادوار جو ہے اس کے دور میں کی ہوئی ترامیم جو ہیں، یا جنرل ضیاء الحق کا اپنا دور تھا جس شخص کو خود ہی اس ملک میں آئین اور قانون کو توڑ کر آیا تھا، جس نے آئین کو ختم کیا تھا. اور اس کے بعد اس کے جتنے بھی فیصلے ہیں میرا خیال ہے وہ کالعدم قرار دینے چاہیے. بدقسمتی سے اس ملک کی جو پارلیمنٹ ہے وہ اپنا وہ کردار ادا نہیں کر سکی، اور ساری چیزیں ہم سپریم کورٹ پہ ڈال دیتے ہیں. اب اس فیصلے کے بہرحال دور رس نتائج ہوں گے. آج ایک فیصلہ وڈرا ہوا ہے، کل ایسا نہ ہو کہ کل کوئی دوسری عدالت ہو اور کل کوئی دوسرے چیف جسٹس ہو اور دوسری بینچ ہو، اور یہاں معاملات تو اسی طرح چلتے ہیں. یہاں نظریہ ضرورت کے تحت سپریم کورٹس چلتی رہی ہیں. یعنی جنرل مشرف ہوں، جنرل ضیاء الحق ہوں، جنرل مشرف کو تو سپریم کورٹ نے یہاں تک اختیار دے دیا تھا کہ جی اگر آپ آئین میں ترمیم کرنا چاہیں تو ترمیم کر سکتے ہیں چند ایک کلوزز کو چھوڑ کے. تو جہاں ہماری اعلیٰ عدلیہ کے یہ حال ہوں، لیکن تاحیات نااہلی، دیکھیے سیاستدانوں کی اہلیت اور نااہلیت ان کو اقتدار میں رکھنے یا نہ رکھنے کا فیصلہ صرف عوام کو کرنا ہوتا ہے. یہ چند افراد بیٹھ کے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون اہل ہے اور کون نااہل ہے، کس کو الیکشن لڑنا چاہیے کس کو نہیں لڑنا چاہیے. میرا خیال ہے یہ عوام پہ ہمیں چھوڑنا چاہیے. باقی جو قانون اور آئین کی حکمرانی کی باتیں ہیں، قانون اور آئین کی حکمرانی کی باتیں آج جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ایک کیس میں ضمانت ہوتی ہے، دوسرے کیس میں گرفتاری ہو جاتی ہے، دوسرے کیس میں ضمانت ہوتی ہے تو تیسرے کیس میں گرفتاری ہو جاتی ہے. یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ میرا خیال ہے ہماری آئین اور قانون کی حکمرانی پر سنجیدہ سوالات ہیں. لیکن تاحیات نااہلی جو ہے وہ پہلے بھی نواز شریف صاحب کی نااہلیت سے پہلے بھی غلط وہ تھی. اب اس وقت اگر اس میں نواز شریف صاحب کو فائدہ ہوا ہے تو ظاہر ہے ان کے مخالفین اس پر سوالات ضرور کھڑے کریں گے. لیکن دراصل یہ فیصلہ الٹیمیٹلی پارلیمنٹ کو کرنا ہے اس آرٹیکل کے بارے میں، کہ اس آرٹیکل کو آئین کا حصہ رہنا بھی چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے. اس لیے کہ آپ نے یہ چیزیں دیکھنی ہے، ورنہ تو یہ معاملہ کبھی بھی نہیں رکے گا. کہ جب بھی کوئی ایسا حکمراں آئے گا جس کو اس وقت کے کسی لیڈر سے شکایت ہوگی یا ناراضگی ہوگی، وہ انہی کلوزز کا، انہی سیکشنز کا فائدہ اٹھا کے کسی کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں. تو ہمارے یہاں بدقسمتی سے نہ پارلیمنٹ نے اپنا رول پلے کیا ہے صحیح معنوں میں، نہ اعلیٰ عدلیہ نے رول پلے کیا ہے. تو الٹیمیٹلی تو یہ چیز ہونی تھی. لیکن کیا یہ چیز سسٹینیبل ہے؟ کیا آنے والے وقت میں یہ 7 رکنی بینچ کا فیصلہ برقرار رہے گا یا آگے چل کے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی 11 رکنی بینچ اس فیصلے کو بھی اوور ٹرن کر دے؟ اچھا مظہر صاحب، نون لیگ کی کبھی یہ روش نہیں رہی سر، وہ بڑی متحرک رہی ہے ہمیشہ انتخابات. اب کی بار کہیں وہ کسی بے ساکھیوں کے سہارے کا انتظار تو نہیں کر رہی؟
کیا ایسے زندہ رہ پائے گی؟ دیکھیں یہ ہمارا اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ایک بہت زیادہ کنفیوژن ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ نون لیگ کے لیے آج اتنا فرٹائل گراؤنڈ نہیں ہے پنجاب جتنا ماضی میں ہوا کرتا تھا۔ پہلے ایک زمانے میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ایک ٹسل ہوتی تھی۔ اس وقت جو پنجاب کی صورتحال ہے اس میں نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان ہے۔ پی ٹی آئی کو اتنا اسپیس نہیں اویلیبل ہے اس وقت جتنا نون لیگ کو اویلیبل ہے۔ گراؤنڈ پہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جب الیکشن کیمپین شروع ہوگی، جو کہ میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ہفتے کے آخر تک آپ کو نظر آئے گی، اس میں پی ٹی آئی کی پوزیشن کیا ہوگی۔ ایسا تو نہیں کہ پی ٹی آئی جلسے کرے گی تو اس کے جلسوں کی اجازت نہیں ملے گی، کبھی لاؤڈ سپیکر کی اجازت نہیں ملے گی، کبھی پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھا کے نہیں لے جایا جائے گا۔ اگر ایک فری ایٹماسفیئر میں پی ٹی آئی اپنے جلسے کرتی ہے، دیکھیں نون لیگ کے بڑے ڈیپ روٹڈ گراؤنڈز ہیں پنجاب میں آج بھی، اور وہ ضرور انہوں نے اسپیس لوز کی، اور اس کی ایک بڑی وجہ نواز شریف صاحب کا 3-3.5 سال جو ہے باہر رہنا ہے۔ ان کو 5-6 مہینے بعد واپس آ جانا چاہیے تھا۔ وہ شاید سمجھے کہ یہ سن 2000 ہے، 2000 میں جب وہ گئے تھے اور 2007 میں واپس آئے تھے تو ان کی پارٹی کی پوزیشن اپنی جگہ موجود تھی، لیکن اب جو وہ گئے تھے 2020 میں، تو 2020 میں مسلم لیگ نون پنجاب کی بہت بڑی جماعت تھی، بہت متحرک تھی۔ وہاں پی ٹی آئی جو ہے، پی ٹی آئی ہچکچا رہی تھی کہ لوکل باڈیز الیکشن کرائیں نہ کرائیں، لیکن جب 2023 میں نواز شریف صاحب واپس آئے تو یہ جو بیچ میں 18-20 مہینے گزرے ہیں، اس میں نون لیگ کی پوزیشن، کیونکہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، مہنگائی اپنے آسمانوں کو چھو رہی تھی، تو نون لیگ نے بہت سے گراؤنڈ لوز کر دیے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ نون لیگ ان کو نواز شریف صاحب اپنی کیمپین کرتے ہیں، کس حد تک اس گراؤنڈ کو وہ جو ہے واپس لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نون لیگ کے لیے پنجاب کا یہ الیکشن جو ہے، یہ نون لیگ کے لیے سب سے ٹیسٹ ہے، سب سے بڑا ٹیسٹ ہے۔ اب یہ سب چیزیں ان کے رکاوٹیں جو تھیں وہ ہٹ گئی ہیں، اب گراؤنڈ ان کے لیے اویلیبل ہے۔ سامنے اپوزیشن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نون لیگ یا نواز شریف صاحب کا اپنی ہوم کانسٹیٹنسی لاہور سے جو مقابلہ ہے۔ مطلب صاحب ہم نے یہ دیکھا کہ بنگلہ دیش میں انتخابات ابھی حال میں ہوئے اور 40% وہاں پہ ٹرن آؤٹ رہا، حسینہ شیخ 5ویں دفعہ وزیر اعظم بن گئی، اپوزیشن پہ کریک ڈاؤن ہوا، وہاں کے انتخابات کو متنازع کہا جا رہا ہے۔ کیا پاکستان میں اگر ایسا ہوتا ہے جیسے کہ دیگر جماعتیں شکایت کر رہی ہیں کہ صرف ایک جماعت کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہے، تو سر کیا پاکستان میں ہم دیکھیں گے کہ ان انتخابات کو بھی متنازع بعد میں کہا جائے گا؟ کیا اس سے قبل پاکستان میں اور پاکستان کے جمہوری دور میں کبھی آپ نے اپنی صحافتی زندگی میں ایسا ہوتا دیکھا؟ دیکھیے پاکستان میں ٹرن آؤٹ کوئی بہت زیادہ کبھی بھی نہیں ہوتا، 50%، 60% اس طرح کا ٹرن آؤٹ کم ہی ہوتا ہے۔ نارملی ٹرن آؤٹ آپ کا اگر بہت اٹھا لیں تو 40% کو ٹچ کرے گا۔ ٹرن آؤٹ پاکستان میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ جو اگر پی ٹی آئی بلے کے نشان کے ساتھ الیکشن میں ہوگی اور ٹرن آؤٹ اچھا ہوگا تو اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہوگا، ٹرن آؤٹ لو ہوگا تو اس کا نقصان پی ٹی آئی کو ہوگا، اور اس کا فائدہ پی ایم ایل این کو ہو سکتا ہے۔ ہر دو صورتوں میں جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات ہے وہ تو ابھی دیکھنا ہے کہ جب الیکشن ہوں گے، گورنمنٹ بنے گی، کس طرح کی گورنمنٹ بنتی ہے۔ زیادہ امکان اسی کا ہے کہ کولیشن گورنمنٹ بنے گی۔ کولیشن گورنمنٹ میرے نزدیک بہت زیادہ طاقتور نہیں ہوتی، لیکن بہرکیف دیکھنا ہے کہ اگلے 15 دن جو ہے ہمیں بہت انٹرسٹنگ نظر آئیں گے۔ 15 دن میں بہت ایکٹیویٹی نظر آ سکتی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا اور پی ٹی آئی اپنے فل فلیش طریقے سے نہیں آتی اس طریقے سے کیمپین میں، تو ظاہر ہے اس کا فائدہ نواز شریف کو ہوگا۔ لیکن اگر پی ٹی آئی جو ہے اس کو انتخابی نشان مل جاتا ہے، یا ایون ادروائز بھی پی ٹی آئی جلسے جلوس کرنے کی اسے اجازت ہوتی ہے اور جلسے جلوس کرتی ہے، تو ہمیں اچھا ٹرن آؤٹ نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے مظہر صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔